آیا تھا کہ ایک صاحب آئے اور کیسے کانپ رہے تھے وہ، تو میں نے ان کو منع کیا. میں نے کہا آپ کی یہ کنڈیشن ہے، جو خاتون سے کر رہے تھے نا وہ بھی آئی ہوئی تھی، تو دوسری شادی کر رہے تھے، تو کسی کو اب پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے غیبت میں داخل نہیں. لیکن چونکہ یہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اس سے اس کا گہرا تعلق. میں نکاح پڑھانے گیا تو وہ بیچاروں کی ہوائیاں نکل رہی ہیں. مجھے کہنے لگے کیا ہوگا دوسری کے بعد. میں نے کہا تو کرنے سے پہلے سوچنا ہے نا. نکاح نامہ تیار رکھا ہوا ہے، میں قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، 2 ہفتے سے آپ نے ٹائم لیا ہوا ہے، دلہن بیٹھی ہوئی ہے. تو بیچاری طلاق یافتہ خاتون تھی، وہ دلہن بیٹھی ہوئی ہے. اب آپ مشورہ لے رہے ہو. کہنے نہیں، میں تو مشورہ تو بہت پہلے سے لے رہا ہوں. اس خاتون نے بتایا 2 سال سے یہ بندہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہا ہے. بالآخر اس نے اب فیصلہ کیا تھا کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب نکاح پڑھائیں گے. ہم سے ٹائم لیا، اب آ کے پھر یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہوگا. ایسے موقع پہ میں پتہ کیا کہتا ہوں، میں نے کہا تو بہت برا ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا. میں اس لیے ان کو پکا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی آزمائش آئی نا، یہ دوسری کو چھوڑے گا، مجھے پتا ہے. پہلے طلاق یافتہ ہے، دوبارہ طلاق کا تھپا لگا دے. ان کی بات نہیں کر رہا، نارملی بات کر رہا ہوں. تو میں ڈرا دیتا ہوں. میں کبھی بھی دوسری آ رہا ہوں تو میں اپریشیٹ نہیں کرتا. میں یہ تو کہتا ہوں کام بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن جب وہ پوچھتا ہے نا حالات کیا ہوں گے، بہت برے حالات ہوں گے بھائی، بہت برے ہوں گے. تیار رہو نا اس کے لیے، کیونکہ آپ اگر ذہنی طور پر ان حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، آپ احمقوں کی جنت میں اگر ہو. میں اس کو بتاتا کہ جب تو کرے گا نا دوسری، تیری پہلی کو پتا چلے گا، اتنا خوش ہوگی کہ میں بتا نہیں سکتا. اتنا خوش ہوگی، تیرے سالے آئیں گے مٹھائی کے ڈبے لے لے کے. کیا خیال ہے؟ اور کہیں گے یار پہلی دفعہ زندگی میں تو نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا. اور تیرے سسر تجھے فون کریں گے، بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن بہرحال میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک. تو سب خوش ہوں گے. اور پھر ایک وہ رکھ لینا، کوئی شو رکھ لینا، کیا خیال ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک فنکشن رکھ لینا، ایک فنکشن رکھ لینا، تو خوشی منانا. اگر میں اس کو اپریشیٹ کرتا اس طریقے سے، بعد میں جب یہ نہیں ہوتا تو وہ فوراً طلاق دیتا. اور کیا کہتا ہے، بھائی مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. تو جتنا ہونا ہوتا ہے نا، اس سے ڈبل کر کے بتا رہا ہوتا ہوں میں. اس سے کیا کر کے بتا رہا ہوتا ہوں، ڈبل. تو وہ صاحب نا اچھے پکے اچھے خاصے کھاتے پیتا خاندان کا آدمی تھا. ابھی بات ہے تھوڑے دن پہلے کی. تو میں نے کہا دیکھ بھائی یہ ہوگا یہ. میں نے کہا میں بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا تھا. ہمارے پسٹل نکل آئی تھی، ہمارے سسرال والوں نے بندوق نکال لی تھی کہ یہ جہاں ملے گا اس کو ماریں گے. کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ تو میں نے کہا پھر یہ ہوا، میں موسٹ وانٹڈ بن گیا، گریبان کھلا ہوا تھا میرا، تو چھپتا پھر رہا تھا میں کہ مار نہ دیں کہیں. پھر جب 2-3 دن گزر گئے، میں نے کہا تھوڑا جوش ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، تو انہوں نے کہا چھوڑو دوسری کو یا پہلی کو، کسی کو بھی ایک کو چھوڑو. تو میں نے کہا، میں نے ان سے بولا کہ بم سے اڑا دو، چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے، قتل کر دو، قیمہ بنا دو، بھوری میں ڈال دو، یہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو. میں نے کہا تیرے اندر ان سے تیرے نہیں، دل تو چاہ رہا تھا. میں نے کہا آپ کے اندر، کیونکہ ابھی سے تو طلاق سے بات اس کو سکھائی جائے نا، کیونکہ آگے سالوں سے یہی رسپانس. سالے یہ نہیں کہیں گے آپ جناب نے بہت غلط کر لیا، آپ جناب نے، وہ کہیں گے تو طلاق. میں نے کہا اس کو تو طلاق کا عادی بناؤ ابھی سے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہوگا اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ نے بولنا ہے ایسی کی تیسی، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. نہیں مارتا کوئی گولی یار. ابے اپنی بیٹی کو کیوں بیوہ کرے گا؟ وہ آدھا ادھر گیا ہے، آدھا ہے ابھی داماد، تو وہ آدھے کے چکر میں پورا داماد ہی غائب کر دے ایسا. لیکن پھر بھی احتیاط کر لو، اگر گولی وولی کا ہے تو 1-8 ہفتہ میں ٹھنڈا ہو جائے گا، تو بھاگ جاؤ وہاں سے. خطرہ ہوتا ہے، بھاگ جاؤ یار. اور کیا، ایک صاحب کو میں نے مشورہ دیا ایسے ہی، وہ گولی لے کے بندوق لے کے سالے گھوم رہے تھے. میں نے کہا بھاگ جا. میں نے کہا 6 مہینے مارکیٹ سے شارٹ، تو وہ تھوڑے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر وہ بولیں گے یار پہلے آدھا تو تھا، اب تو آدھے سے بھی گئے. گولی مارنے کے بعد بھی یہ خیال آئے گا ان کو، آئے گا کہ یار تو بیٹی تو بیوہ ہو گئی، لیکن اب وہ زندہ نہیں کر سکیں گے تمہیں. تو بھاگ جاؤ. 6-7 مہینے سال کے بعد نہ ہوگا یہ کہ یار آ جا بھائی چھوڑ یار. ہوتا ہے یہ، ایسے بھی کیسز آئے ہیں. بھاگا تو کچھ دنوں کے بعد وہ نرم پڑ گئے، انہوں نے بولا یہ تو پورا ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے. تو لیکن جذبات میں گولی مار دی نا
خیال تو ان کو بعد میں آئے گا کہ یار یہ ہو کیا گیا, ہم یہ نہیں چاہتے تھے, مگر میں نے کہا اس غم کا آپ کو ذرا برابر فائدہ نہیں ہوگا. وہ روتے رہے ساری زندگی, آپ گئے, جیل بھی ہوگی لیکن وہ تو ان کو ہوگی نا, آپ تو مارکیٹ سے گئے نا, ہم نے تو اپنے آپ کو مارکیٹ سے جانے سے بچانا ہے, ہمیں ان کے غم کا کیا لینا دینا, وہ جیل جائیں. آپ اس پہ خوش ہو رہے میرا سالہ مجھے مار دے گا تو جیل جائے گا, تو جیل جا کے آپ کو کیا قبر میں ملے گا, آپ تو گئے نا. اس لیے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کس کی فکر ہونی چاہیے, اپنی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی بہت کچھ ہوگا, پٹ بھی سکتے ہو, اور میں نے خاتون سے کہہ دیا, میں نے کہا دیکھ لیں اس بندے میں مجھے کانفیڈنس نہیں لگا. وہ بڑے غصے میں نا, اس نے کہا 2 سال ہو گئے ان سے فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. اب وہ جب اس کے تانے سنے نا انہوں نے, بندے نے, اس نے کہا بس ٹھیک ہے پھر پڑھا دینے کا, پڑھا دیں. میں نے کہا چلو اب کہہ رہے پڑھا دو, اتنا عرصے سے 2 سال سے ڈر کھا رہا ہے. میں نے کہا یہ سب کچھ تیار ہو, کہہ رہے ہاں. کافی جھٹکے لگتے تھے نا اس کو, کہہ رہے ہاں. اچھا مجھے اتفاق سے کہیں واش روم جانا پڑ گیا, یہ اس کی قسمت اچھی تھی خاتون کی. میں نے کہا میں آتا ہوں پھر میں نکاح پڑھاتا ہوں. میں جب فارغ ہوا تو ہمارے جو ولید ہے نا لڑکا, اس نے کہا مفتی صاحب وہ بہت گھبرا رہا ہے اور اس نکاح کو ٹرخا دیں آپ. میں نے پھر اس کو اکیلے میں بلایا چھپڑ میں, کیونکہ وہاں وہ دباؤ میں تھا, ہوتے ہوتے رہ جانے والی دلہن کے دباؤ میں تھا. میں نے اس کو بٹھایا, میں نے کہا دیکھ بھائی اگر ہمت نہیں ہے نا مت کرو. کہہ رہے مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے, آپ بولیں گے میں نے آپ کا ٹائم لیا, اتنا ٹائم ضائع کیا, آدھے گھنٹے سے ہماری بحث چل رہی ہے اور ٹائم بھی 2 ہفتے پہلے بکنگ کر لی, اور آپ ٹائم نکال کے ہمارے لیے بیٹھے ہوئے تھے, مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے. میں نے کہا نہیں, مجھے اس ٹائم کے یہ ضائع نہیں ہے, یہ کوئی ضائع نہیں ہے, آپ اگلے ہفتے آ جاؤ. اور اگلے ہفتے بھی آنے کے بعد کوئی پابند نہیں ہے. آپ اگر پھر آپ ٹینشن میں جاتے ہو اگلا ہفتہ کر لیں گے. میں نے کہا میں ہر ہفتے ڈیلے کر آپ کے لیے ایک سلاٹ میں خالی رکھوں گا, ہر ہفتے 15 منٹ میں نے آپ کو دینے ہیں, تو مجھے ٹینشن نہیں ہے, اس کا بیڑا مت غرق کرو. میں نے کہا آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ جب پٹو گے تو آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. تو کہنے لگا وہ ان کو یہ سمجھا دیں یہ بات, وہ تو مجھے نہیں چھوڑے گی اب جو ہونے والی ہے نا, وہ بولے کہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. تو میں تو نہیں گیا, اس خاتون کے سامنے اس ولید کو بھیج دیا. میں نے کہا اس کو سمجھا دو, آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہ نہ کریں, اس کو ڈیلے کر دیں. بس وہ ایسا ڈیلے ہوا کیا. یہ میں کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں کس کی بات ہو رہی, کیونکہ وہ دونوں ہی تھے, تیسرا کوئی بھی نہیں تھا. ان دونوں کو تو شاید پتہ چل جائے ان کی بات ہو رہی ہے, لیکن وہ تو مجھے ویسے ہی پتہ ہے نا میرے سامنے ہوئی ہے, کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. یہ میں کیوں اتنا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی, جب تمام پہلوؤں سے مشورہ لینے کے بعد جب ایک رائے قائم کی ہے نا, تو پھر اس میں ریورس نہیں ہونا چاہیے. ایسے آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے قرآن کا مطلب. فَإِذَا عَزَمْتَ, جب ایک ڈیسیجن لے لیا ہے نا, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ. یہ توکل کی کمی ہے, اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے. بھائی جب فیصلہ کر لیا تمام پہلوؤں سے, ایسی کی تیسی, دیکھا جائے گا کیا ہوگا بھائی, دیکھ لیں گے یار, اللہ ہے نا, اللہ بھی تو کچھ کرے گا, سارا خود ہی کرنا ہے, کیا خیال ہے؟ اللہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا ایک کام, تو کچھ اللہ پہ چھوڑو یار. صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, غزوہ احد جس کا بھی واقعہ چل رہا ہے, ان کے خاندان کے سارے مرد اس غزوہ میں شہید ہو گئے, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید. اب کمانے والا گھر میں کوئی بھی نہیں بچا, گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھائی سب جا کے نبی سے پیسے مانگ رہے ہیں صدقے کے, آپ بھی جا کے مانگو, اور یہ نبی کے حکم پہ ہی ہوا ہے نا سب کچھ. تو جو بھی آتے کہ بھئی ہمارے بھائی شہید ہو گئے, ہمارے باپ شہید ہو گئے, گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقے کے پیسے دے دیتے کہ چلو جی تم لو. لیکن جن کے بارے میں نبی سمجھتے تھے نا کہ ان میں خوب توکل ہے, ان کو نبی نے نہیں دیے. جب ابو سعید خدری چھوٹے بچے تھے, یہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں, میرے بھائی بھی شہید. یار دیکھو جس لیڈر کے کہنے پہ شہید ہوئے ہیں, اگر آج کسی کے کہنے پر آپ کا باپ آپ کا بھائی شہید ہو جائے اور آپ اس کے پاس جاؤ اور پیسے مانگو, اور وہ جواب میں یہ کہے
جو نبی نے کہا من یتصبر یصبرہ اللہ، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے. من یستعفف یعفہ اللہ، جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، یعنی میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، جو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھیں تو اللہ اس کا خیال کرتا ہے، وہ مخلوق کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا. یہ نہیں کہا کہ مت مانگو، صاف منع نہیں کیا، اشارہ کر دیا کہ ابو سعید تم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، تو اونچے خاندان کے ہو، تمہارے اندر توکل ہے. دیکھو کیا نبوت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھو نا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے ابو سعید مجھ سے مت مانگو، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہو جاتی پھر ابو سعید کے لیے. بھئی نبی نے صاف منع کر دیا ہے، اصول ضابطہ بیان کر دیا، اس کے بعد مطلب اب اگر مانگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا. اصول ضابطے میں اشارہ کر دیا کہ مجھے تمہارا مانگنا پسند نہیں آیا. مانگ بھی کس سے رہے؟ نبی سے بھائی، لیکن ہے تو مخلوق نا، تو نبی سے مانگنے کو بھی نبی پسند نہیں کر رہے، بھائی کس سے مانگو. اور ابو سعید خدری کا ایمان کا لیول دیکھو آپ. میں کہتا ہوں آج میرا کوئی لیڈر ہو جس کے لیے میں اپنا سب کچھ کٹا دوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب کو پیسے بھی دے رہا ہے اور مجھے ٹکا، یعنی ہمارے لحاظ سے وہ ٹکا سا جواب، ہم کم ظرف لوگ ہیں نا، ہمارے لحاظ سے وہ ہمیں جواب دے دے اور کہے کہ صبر کرو اللہ کھلائے گا، صبر کرو اللہ پلائے گا، تو میرے کیا جذبات ہوں گے؟ میں کہوں گا جاؤ بھائی آج سے آپ کی جماعت کو ہم نے چھوڑ دیا، سب کو دے رہے ہو، قربانی ہمارے گھر والوں نے سب سے زیادہ دی ہے، فاقے پڑھ رہے ہیں، میری ایک ماں وہ بیوہ ہو گئی اور ہم یتیم ہو گئے، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، کوئی بچا نہیں ہے، اور ہمیں مشورے اللہ سے مانگو اللہ سے ہوتا ہے، اور ان کو بھی دے دیا ان کو بھی دے دیا. لیکن ابو سعید خدری کا حوصلہ دیکھو یار، قربانیاں دے کے یہ حوصلہ، اور ایسے خدا کی قسم یہ نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ 100% کسی کی نبوت پہ یقین ہوتا ہے نا تو پھر انسان اس موقع پر نصیحت پر عمل کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ مجھے بتاؤ میں آپ سے قربانیاں دلواؤں اپنے کسی ویژن کا حصہ بنا کے، اور میں لوگوں کو پھر پیسے بھی بانٹ رہا ہوں، آپ میرے پاس آؤ آپ کو میں صبر کی تلقین کروں، کیا گزرے گی آپ کے دل پہ نا؟ قیامت گزرے گی. لیکن ابو سعید خدری 10 سال کے تھے غالباً، جب وہ آئے تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ، جو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے کہ اپنے دامن کو، استعفاف کا مطلب اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا. الفاظ بھی دیکھو، پاک دامن کو عفیف کہتے ہیں. پاک دامن کا مطلب کیا؟ بھائی ہاتھ پھیلا لیا تو دامن کیا ہو گیا؟ داغدار. ساری زندگی کے لیے اب اس دن تو مانگ رہا تھا نا. اتنی بڑی عیب ہے، اتنا بڑا عیب ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. اور آج ذرا سی بات پہ پلاٹ خریدنا ہے پیسے دے دو، بچے کو میں نے امریکہ بھیجنا ہے ادھر کھانے کو لوگوں کے روٹیاں نہیں ہیں، خدا کے بندو، اور تم ہری ہری سوج رہی ہے بچوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہو لوگوں سے. یار میں بتاتا ہوں واقعہ، ادھر ہی مسجد میں ایک صاحب آئے، بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے تو پیسے نہیں ہوتے، آپ زکوٰۃ کے کچھ پیسے دے دیں. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، مطلب آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. کہہ رہے میں کیا کروں پھر؟ تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ اسکول میں نہیں پڑھاؤ. کہہ رہے ہیں بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچے گا. میں نے کہا جو پریکٹیکلی ٹماٹر بیچ رہا ہے میں نے دینا ہے تو میں اس کو دوں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی تیرا تو امکان ہے کہ پتہ نہیں ٹماٹر بیچے گا بھی کہ نہیں بیچے گا، ہو سکتا ہے کل اللہ اسباب کے دروازے کھول دے. میں نے کہا بھائی کوئی بیماری خطرناک آ گئی ہو، مر رہا ہو بندہ، یا خدا نخواستہ کوئی کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، ادروائز یہ نہیں آتا. اور اس طرح جب آپ کسی کو دو گے نا، میں نے دنیا میں دیکھا ہے میرے بھائی، جس نے ایک دفعہ مانگ لیا نا اس کو منگتا ہی بنا رہے گا موت. پھر اللہ کی نظر ایسی ہٹتی ہے، اللہ کہتا ہے بس تو اب مانگ، بھکاری بن کے زندگی گزار، اس کے کبھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. مر جائے گا کفن بھی ادھار لے کے جائے گا. اگلا کہے گا کم بخت نے جو کفن پہنے وسیم کے پیسوں سے ہے، یہ اس کے پیسے بھی ادھار ہیں، ایسا چلے گا وہ. ہاں دوست احباب جن میں آپس میں بے تکلفی ہو، مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہیں ہو رہی، ان میں ادھار یہ سب چیزیں بھیک نہیں کہلاتی. یہ چیزیں بھیک بے تکلفی ہوتی ہے نا. جیسے آپ ہوٹل میں گئے، جیب میں پیسے نہیں ہے، یار تو دے دے یار کل میں دے دوں، یہ چیزیں بھیک میں نہیں آتی ہیں. بھیک کا مطلب ہے آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کے احسان کے نیچے
دب رہا ہوں, احسان کے نیچے دب رہا ہوں. ہاں آپ مالدار ہیں, آپ کو پتا ہے ابھی میری سیلری نہیں آئی, اگلے مہینے آ جائے گی, تو اپنے ہی جیسے کسی مالدار سے کہہ دینا یار تھوڑا پیسے دے دوں گا. اپنے دوست جس سے بے تکلفی ہو, وہ تو چلتا ہے سوسائٹی میں. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مالدار کو وقتی طور پہ پیسوں کی ضرورت ہے نا تو غریب سے مانگے. یہ علماء نے تکبر ختم کرنے کا نسخہ لکھا ہے. وہ کس سے مانگے؟ اس کو پتا ہے میں پیسے تو دے دوں گا, میری سیلری آتی ہے ہر مہینے, میرے لیے فار ایگزامپل 50,000 ہے, یہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو غریب سے مانگنے میں کیا ہوگا, اس غریب کی عزت آپ کی نظر میں بڑھ جائے. وہ غریب کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا, یار سیٹھ صاحب میرے سے کیا مانگ رہے ہیں, اور وہ غریب دے گا بھی خوشی خوشی. اس کو پتا ہے پیسے کہیں جانے والے ہیں ہی نہیں, اس کے لیے 50,000 اس کے پان گٹکوں کا خرچہ ہے 50,000. تو علماء نے لکھا, ہم نے مدرسوں میں دیکھتے تھے کہ ہمارے مدرسوں میں کچھ مالدار طلبہ تھے, بڑے مستغنی, ان کو کبھی ضرورت ہوتی غریب طلبہ سے مانگ رہے ہوتے تھے. تو وہ غریب خوش خوش کے نا اپنی جیب خرچی بچا بچا کے کہہ رہا اچھا یار ہم سے لو, کہ ہمارا کیا بنے گا, ریلیشن ہے. تو لیکن غریب کو چاہیے ایسا نہ ہو کوئی بھی سوٹ ٹائی میں آ کے پیسہ مانگے, آپ میرے بیان کی وجہ سے اس کو دے دو. کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ اپنی ہو یا کسی سے ادھار لی دی ہے, اس نے پتا ہو کہ واقعی کیا ہے یہ مالدار آدمی, اس کے لیے 40-50,000 1,00,000 کی کوئی ویلیو ہے نہیں. باپ اور بھائی سے مانگنا, باپ اور بھائی سے مانگنا, بھائی وہ باپ سے بے تکلفی اور بھائی سے اگر بے تکلفی ہے تو پھر جیسے بے تکلفی معاملات, باپ تو باپ ہے نا, وہ تو ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے انسان, اس سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو اتھارٹی دو کہ چاہے تو پیسے دے چاہے تو تھپڑ دے, اس کی مرضی. تو باپ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو بے تک ماں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے احسان پتہ ہے کس کا لینا ہے, باپ کا, ماں کا, اپنے کوئی پیر و مرشد ہو, مینٹور ہو آپ کا کوئی جس سے آپ ہدایت لیتے ہو, اور استاذ کا. یہ 4 افراد کے سوا کسی کے احسان کے نیچے نہیں آتا. وجہ اس کی ہے کہ ان کو اللہ نے محسن ویسے ہی بنا دیا ہے. ان کے سامنے فنٹر گیری, اچھا ہو گیا آپ نے سوال پوچھ لیا, ان کے سامنے تکبر نہیں کرنا ہے. ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں, لے بیٹا. ابا انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو صرف کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اللہ کے. باپ کہے گا کمبخت 25 سال کا ہو گیا, میرے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے تو, 1 روپے بھی تو نے اپنی جیب سے تعلیم میری, پراٹھے صبح میرے پیسوں سے کھاتا ہے, گیس بجلی کا, اور آج میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ لے بائک خرید لے. کہہ رہا ہے ابا مفتی صاحب نے بیان میں کہا ہے کہ جو مخلوق کا محتاج ہوتا ہے نا ساری زندگی اللہ اس کو مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے ہیں. تو ابا سے ایسا کہو گے نا تو پھر ابا کی طرف سے کیا آنا چاہیے, چپیڑ. تو باپ ہو گئی ماں, ماں سے تو ہم تو اتنا مانگتے تھے اپنی اماں سے, بھائی ہمارے ابا جب چپیڑ لگاتے تو اماں کے پاس چلے جاتے تھے. تو اماں ابا کا معاملہ اور ہے, لیکن اتنا نہ مانگو کہ وہ ان کو پتلون بیچنی پڑے اپنے بازار میں جا کے. بعض اولاد تنگ کرتی ہے نا. تو اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو جن سے جو بڑے رشتے ہوتے ہیں نا, باپ ماں, یہ تو ویسے ہی محسن ہیں. ان سے اگر آپ پان گٹکے کے پیسے نہیں لوگے تو کوئی ان پر احسان نہیں ہوگا, انہوں نے اس سے زیادہ بہت زیادہ آپ پہ خرچ کر دیا ہوتا ہے, تو وہ الگ معاملہ ہے. بڑا بھائی بھی اس میں داخل ہے. اب بڑے بھائی سے ریلیشن کس نوعیت کا ہے, یہ ہر جگہ ایسا بے تکلفی نہیں ہوتی نا. بڑے بھائی سے اگر ریلیشن اچھا ہے, بعض بڑے بھائی تو خوش ہوتے ہیں چھوٹا مانگے ہیں, وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں باپ سمجھ رہا ہے, ہمیں جو ہے نا ویلیو دے رہا ہے. تو یہ اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو بڑے اپنے وہ ایک الگ بات ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, باقی کسی کا احسان نہیں لینا. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو قوائف کیا کرنے, پورے کرنے کسی بھی چیز کے جو اللہ نے بتائے. تو پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد جب آپ ایک رزلٹ پہ پہنچے تو قرآن کیا کہتا ہے, پھر کانفیڈنٹلی وہ کام کرنا ہے, کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ نہیں کرنا. خود سے کانپ رہی ہو تو ایک الگ بات ہے, دوسری میں بعض دفعہ وہ چاہ نہیں روتے کہ کانپیں,